السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، رمضان کا موقع، رمضان کی مناسبت جب آتی ہے، بالخصوص جب آخری عشرہ ہوتا ہے، تو اس آخری عشرے میں عوام کی طرف سے بہت سارے سوالات جنم لینے لگتے ہیں، ابھرنے لگتے ہیں، امٹ کر آنے لگتے ہیں۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال جو ہے وہ اکثر و بیشتر پیش کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک نماز ہے جسے صلاۃ التسابیح کہتے ہیں یا صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اب صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے اور ایک سے زائد جگہوں پر مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، مختلف سندوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس حدیث کی سند کے سلسلے میں کافی اہل علم کا، محققین کا اختلاف ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی کہی گئی ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں ہمیں سرسری طور پر بنیادی باتیں جان لینا ضروری ہے، تاکہ عوام کے ذہنوں میں جو الجھن ہے وہ الجھن ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا جائے کہ وہ روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، سند اس حدیث کی اور بھی کئی ایک روایتیں ہیں، کئی ایک سندیں ہیں۔ یہ جو روایت ہمارے سامنے ہے یہ ابن عباس سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد عباس بن عبد المطلب سے کہا، کیا کہا؟ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطا نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو دے نہ دوں؟ کیا میں آپ کی رہنمائی نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو 10 چیزیں نہ بتلا دوں؟ اس طرح سے تشویق کے انداز میں، شوق دلانے کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے استعمال فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم وہ چیزیں جو تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں میں، 10 باتیں، 10 چیزیں، 10 الفاظ اور کلمات جب میں تمہیں بتا دوں گا تو تمہیں اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ تمام پرانے اول گناہ یعنی پہلے کے گناہ، آخر کے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، اور جو آپ نے عمدن و قصدن کیا ہے وہ بھی گناہ، جو آپ نے بھول چوک کر کے کیا ہے وہ بھی گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، آپ نے جو علانیہ کیا ہے وہ بھی گناہ، جو آپ نے پوشیدہ کیا ہے وہ بھی گناہ، ہر طرح کے گناہ جو بھی ہوں گے آپ کے، وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ کون سی چیز ہے یا وہ کون سی 10 باتیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تم 4 رکعت نماز پڑھو اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور کوئی سورت یا کوئی چند آیتیں پڑھو، اور جب سورہ فاتحہ کی تلاوت اور قرأت کرنے کے بعد، جب قرأت کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ قیام ہی کی حالت میں، یعنی تلاوت کے بعد، سورہ فاتحہ اور قرأت قرآن کے بعد کھڑے کھڑے ہی تمہیں چاہیے کہ تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 الفاظ، اور آپ جانتے ہیں کہ ان چاروں الفاظ کی، چاروں کلمات کی دیگر احادیث میں بہت ساری فضیلت آئی ہوئی ہے۔ یہ بڑی عظیم الشان کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے اپنی حدیثوں کے اندر، لا یضرک بأیہن بدأت، یعنی تم ان چاروں الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کو باہر پہلے کہہ دو، کسی کو بھی بعد میں کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سبحان اللہ پہلے کہیں، بعد میں کہیں، الحمدللہ بعد میں کہیں، کوئی حرج نہیں، ترتیب بدلنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چاروں کلمات تم 15 مرتبہ پڑھو، 15 مرتبہ حالت قیام میں، 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد جب تم رکوع میں جاؤ تو اسے 10 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو تم 10 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد جب تم سجدے میں جاؤ تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد جب تم سجدے سے سر اٹھاؤ تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر اس کے بعد جب تم سجدہ کرو دوسرا سجدہ تو تم 10 مرتبہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو بھی 10 مرتبہ ان کلمات کو دہراؤ۔ آپ دیکھیں 4 الفاظ ہیں، 4 کلمات ہیں، ان چاروں کلمات کو حالت قیام میں 15 مرتبہ دہرانا ہے، اور اس کے بعد بقیہ جو مقامات جس کا تذکرہ کیا گیا 10 مرتبہ ان چاروں کلمات کو کہنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فذالک 75 کلمہ یا فی کل رکعہ، یہ 15 یہ ہر رکعت کے اندر 75 ہو جائیں گے، ہر رکعت کے 75 ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے شروع میں 15 کہا ہے اور اس کے بعد 10 10 اس طرح سے سارے ملا کر کے 6 جگہوں پر یہ 60 ہو جائیں گے۔
یہ پوری تعداد 75 کی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طرح سے آپ 4 رکعت پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہو کہ تم اسے ڈیلی پڑھو تو 1 مرتبہ ڈیلی پڑھ لو، اور اگر ڈیلی پڑھنے کی یعنی یومیہ روزانہ پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو تم ہر جمعہ یعنی ہر ہفتے اسے پڑھ لیا کرو، اور اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر سالانہ بھی تم اگر اس کا اہتمام نہیں کر سکتے تو اپنی عمر میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ یہ دیکھیں، یہ ہے روایت۔ اسی نماز کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے یا صلاۃ التسابیح کہا جاتا ہے، تسبیحات والی نماز۔ تسبیحات کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر 4 الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 الفاظ ہمیں اس طرح سے پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ روایت بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، اور ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ساری باتوں کا استقصاء کرنا یا ساری باتوں کو جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ روایت ہے اور اسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں امت کے علماء کا حد درجہ سخت اختلاف ہے کہ یہ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، صحیح ہے تو پڑھی جائے، نہیں صحیح ہے تو اسے نہیں پڑھی جائے۔ اب علماء کا اختلاف ہے، ظاہر ہے کہ علماء کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ علماء کا اور بڑے بڑے علماء کا طبقہ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو کہتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت منکر ہے، یہ روایت حد درجہ یہ روایت بے اصل ہے۔ اس طرح کی بات علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے، جبکہ اہل علم کی ایک دوسری جماعت، اہل علم کا دوسرا طبقہ جس میں بھی چوٹی کے ائمہ اور علماء ہیں اور چوٹی کے اپنے فن کے ماہرین ہیں، محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس روایت کی سندیں ضرور کلام ہے، سندوں کے اندر کلام ہے، سندوں میں ضعف ہے، لیکن اتنی ساری سندیں ہیں، مختلف لوگوں سے مروی ہیں، مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، مختلف طرق سے یہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، اس لیے یہ روایت، اس کی سندیں گرچہ اس کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن ساری حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک دوسرے کو طاقت ملتی ہے، ایک دوسرے کو قوت ملتی ہے، اس لیے اسے موضوع کہنا، اسے بے اصل کہنا، یا اسے ناقابل اعتبار کہنا، یا اسے بدعت کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ساری حدیثوں کو، ساری سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، اور یہ کم از کم حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے اور عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو بڑے بڑے نام ہیں معاصرین میں سے، جن لوگوں نے ضعیف کہا ہے، ناقابل اعتبار کہا ہے، بدعت کہا ہے، ان میں علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر علماء ہیں مملکت سعودی عرب کے، جبکہ اسے صحیح کہنے والے یا اسے کم از کم حسن درجے تک قرار دینے والوں میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے محدثین کی، جن میں خاص طور پر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث زمان ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں اس امت کے دین کی تجدید کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جیسا کہ ان کی کتاب، ان کی تحقیقات کے اندر، مثال کے طور پر صحیح ابو داؤد کے اندر، ایسے ہی صحیح الجامع کے اندر، ایسے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر، مختلف کتابوں کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے لمبی، اور اس پر جو حکم لگایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث مجموعی طور پر ساری سندوں کو دیکھنے کے بعد اس کا حکم یہ بنتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اور آخر آپ کیا فیصلہ کریں گے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ امت کے علماء کیا موقف واضح قائم کریں کہ حدیث کے صحیح ہونے کا یا حدیث کے ضعیف ہونے کا؟ اس سلسلے میں اگر تفصیلی دراسے کی بات کہی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ امت کے کم و بیش 9 سے 10 علماء نے، اور چوٹی کے علماء متقدمین میں، پچھلے علماء کرام میں ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے جن کی تعداد تقریباً 9 یا 10 ہے، جنہوں نے مستقل طور پر اس مسئلے کو اہمیت دی اور مستقل طور پر ایک مستقل جز میں، ایک مستقل رسالے میں اس حدیث پر گفتگو کی اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتلایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ معاصرین میں بھی کئی ایک علماء نے اس پر گفتگو کی ہے اور اس سلسلے میں مستقل رسالے لکھے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے التنقیح لما جاء فی صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بالکل واضح موقف یہ ہے اس حدیث کا، یہ اس کتاب کا، اس رسالے کا معنی۔ یہ رسالہ جو ہے یہ کویت کے ایک عالم ہیں جاسم بن فہد دوسری، وہ اپنی اس رسالے کے اندر تفصیلی دراسہ کرتے ہیں، تفصیلی ڈسکشن کرنے کے بعد
اس کا جو خلاصہ لکھتے ہیں وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حدیث کے سلسلے میں یا اس نماز صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں نہایت ہی اہم اور قیمتی کام ہے اور نہایت ہی معتبر کام ہے، مستند کام ہے، جس کی سراہنا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، خلاصہ جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں ساری گفتگو کرنے کے بعد جو خلاصہ لکھا ہے وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ خلاصہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی جتنی بھی سندیں تھیں ان سب کو بہت محنت کے بعد ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد تلاش کرنے کے بعد جو سندیں، جو طرق اور جو اس کی روایتیں ہمارے سامنے آ سکیں، مل سکیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی ایک سند ایسی ملی ہے جو مرفوع ہے، یعنی مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی آپ کی اپنی بات ہے، مرفوع جس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ایسی سند ملی ہے جو مرفوع ہے، جید الاسناد، اور اس کی سند بہتر ہے، بہترین سند ہے۔ اور جید الاسناد کا مطلب آپ اگر آسانی سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم حسن کہہ سکتے ہیں، حسن سند ہے، حسن درجے کی سند ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں ایک سند ہمیں ایسی ملی ہے جو موقوف ہے اور وہ بھی جید الاسناد، بہترین اس کی سند ہے۔ تیسری چیز کہتے ہیں ایک سند ہمیں اور ملی ہے جو مرفوع ہے اور وہ صالح الاسناد، یعنی ٹھیک ٹھاک سند ہے اس کی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورے انصاف کے ساتھ کہتے ہیں نمبر 4، 8 سندیں ہمیں ایسی ملی ہیں جو مرفوع ہیں لیکن اس کی سندیں ضعیف ہیں۔ 8 سندیں ایسی ملی ہیں مرفوع جو ضعیف ہیں، اور پھر اس کی تفسیرات وغیرہ بھی موجود ہیں۔ نمبر 5 کہتے ہیں مجھے 18 سندیں ایسی ملی ہیں جو مرفوع ہیں اور حد درجہ ضعیف ہیں، بے انتہا ضعیف ہیں، بلکہ بالکل وہ سندیں گری ہوئی ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، اور پھر اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 کہتے ہیں 6 سندیں مجھے ایسی ملی ہیں جو موقوف ہیں، یعنی صحابہ کرام سے مروی ہیں، صحابہ کرام کے اپنی باتیں ہیں، اور وہ بھی سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں، اور بعض موقوف روایتیں بے انتہا ضعیف ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان ساری تفصیلات کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سارا جائزہ لینے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث مجموعی طور پر اپنے شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے یا کم از کم حسن ہے۔ حدیث اپنی تمام تر شواہد یعنی دیگر سندوں، دیگر روایتوں، خواہ وہ مرفوع روایتیں ہوں یا ایسے ہی موقوف روایتیں ہوں جن کی سندیں درست ہیں، صحیح ہیں، جید ہیں، بہتر ہیں، ان سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کو موضوع کہنا، اس نماز کو بدعت کہنا یا ایسے ہی اسے بے اصل قرار دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ساری سندوں کا احاطہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کئی ایک سندیں مرفوع بھی ہیں اور ایسے ہی موقوف بھی ہیں، جس سے اسے تقویت ملتی ہے۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ صحیح طور پر حسن درجے میں الحمدللہ ثابت ہے، اس لیے جو اس نماز کو پڑھنا چاہے الحمدللہ وہ اس نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، اس نماز کا اہتمام کرنا چاہے تو وہ نماز کا اہتمام کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو باتیں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں علامہ محمد المبارک پوری جب کہا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے مراد کوئی اور مبارک پوری نہیں بلکہ تحفۃ الاحوذی کے مصنف، جو جامع ترمذی کی شرح ہے، دنیا کی ممتاز ترین شرح اور شرف ہے ملک وطن عزیز ہندوستان کو، اور یہ مقام حاصل ہے علماء اہل حدیث کو کہ الحمدللہ جامع ترمذی کی عظیم الشان شرح لکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، تو تحفۃ الاحوذی میں علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الظاہر عندی انہ لا ينحط عن درجۃ الحسن، کہتے ہیں جو چیز مجھے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے اور معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا درجہ حسن سے نیچے نہیں جاتا، یعنی کم از کم یہ حدیث جو صلاۃ التسبیح بیان کرتی ہے اس کا درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ ایسے ہی شیخ الحدیث عبید اللہ مبارک پوری جو مرآۃ المفاتیح کے مصنف ہیں اور چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اور میرے بھائیوں شارح حدیث ہیں، ہم اور آپ سب انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الحق عندی ان حدیث ابن عباس لیس بضعیف، کہتے ہیں حق بات یہ ہے میرے نزدیک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، جو حدیث آپ کے سامنے شروع میں پڑھی گئی، کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ ضعیف نہیں ہے، چہ جائے کہ اسے موضوع یا جھوٹا کہا جائے، ضعیف ہی نہیں ہے چہ جائے کہ کوئی اس کو موضوع کہے، اسے جھوٹ کہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ حسن درجے کی ہے جس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، جس سے مجھے پورا اطمینان ہے کہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے اور اس کی سند حسن درجے سے نیچے نہیں اترتی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہتے ہیں بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں بھی یہ بھی بعید نہیں ہے
کہ اس حدیث کا درجہ صحیح تک پہنچے، صحیح لغیر ہی تک پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کی بہت ساری شواہد ہیں. ان شواہد کی بنیاد پر اس کو قوت ملتی ہے اور اس کی سند کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اس لیے اس حدیث کو کم از کم حسن درجے میں رکھنا ہے، اور حسن درجے کو یہ پہنچتی ہے، صحیح لغیر ہی تک بھی پہنچ سکتی ہے. اس لیے اسے ضعیف کہنا درست نہیں ہے، چہ جائے کہ کوئی اسے موضوع یا اسے جھوٹی حدیث کہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس اعتبار سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. علامہ احمد شاکر جو جامع ترمذی کی جنہوں نے شرح کی ہے، وہ بھی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے. ایسے ہی علامہ شعیب ارناؤت نے، ایسے علامہ عبد القادر ارناؤت نے، ایسے ہی اور دیگر محدثین نے، محققین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے ایک طرف کی بات پیش کر دی اور اس حدیث کی صحت کو معتبر مان کر کے اسے ہم نے بنیادی طور پر بیان کر دیا. جن علماء نے اس کو ضعیف کہا ہے، موضوع کہا ہے، آخر ان ائمہ، ان محدثین کی بات کا ہم کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، اس سلسلے میں جو بات بہت ہی زیادہ اصولی ہے، بنیادی ہے، اس کو ان محدثین نے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین جنہوں نے اس حدیث کو حسن یا صحیح درجے تک پہنچایا ہے اور اس کی سندوں پر لمبی گفتگو کی ہے، جیسے کہ ہم نے اس کتاب کا حوالہ جس کتاب کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، التنقیح لما جاء فی صلاۃ التسبیح، جو جاسم دوسری صاحب کی کتاب ہے، جو کویت کے ایک عالم ہیں. انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ اصل میں جو اہل علم کا اس حدیث کے حکم کے سلسلے میں اختلاف ہوا ہے اور بالکل عجیب و غریب قسم کا تعارض دونوں میں دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مطلق طور پر موضوع کہہ دیا، ضعیف کہہ دیا، بے اصل کہہ دیا، انہوں نے انہی سندوں کو سامنے رکھ کر کے کہا، یا ان کے سامنے وہی حدیث کی سندیں آئی جس حدیث کی سندوں کا وہی درجہ تھا. یعنی جن اسانید کے اندر جھوٹے راوی موجود ہیں، یا ایسے ہی مثال کے طور پر گھڑنے والے راوی موجود ہیں، اس انداز کی جو سندیں تھیں وہی سندیں ان کے سامنے آئیں. اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو موضوع قرار دیا، جھوٹ قرار دیا، بے اصل قرار دیا. اور جن لوگوں کے سامنے دونوں طرح کی روایتیں آ گئیں اور شواہد کا پتہ چل گیا، جس کے اندر صحیح یا کم از کم جید درجے کی سندیں آ گئیں، صالح درجے کی سندیں آ گئیں، ان محدثین نے، ان ائمہ کرام نے الحمدللہ دونوں طرح کی باتوں کو سامنے رکھا اور تمام قسم کی روایتوں کو، تمام طرق کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ معتدل فیصلہ کیا کہ الحمدللہ اس روایت کی سندیں بہت ساری جو ہیں وہ ضعیف اور موضوع ہیں، لیکن بعض روایتیں ایسی ہیں جو مرفوع ہیں، موقوف ہیں، اور الحمدللہ اس کی سند حسن درجے تک پہنچتی ہے. اور یہ کئی ایک روایتیں ہیں، اس سے ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے. اس لیے اس حدیث کا مجموعی طور پر جو حکم بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ حدیث کم از کم حسن درجے سے نیچے نہیں اترتی ہے. اس لیے یہ نماز پڑھنا درست ہے، جائز ہے، جو پڑھنا چاہے الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے عوام کو، ہمارے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ اس حدیث کے اندر اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اتنی ساری فضیلت کیوں بیان کر دی گئی، اتنا زیادہ مبالغہ ہے فضیلت کے اندر کہ ڈیلی نہیں تو ہفتہ واری، نہیں تو ماہانہ، نہیں تو سالانہ، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو اور اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سری جہری سارے گناہوں کے کام جو تم نے کیے ہیں سارے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا. اتنا مبالغہ ہے اس کے اندر. اس بنیاد پر علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور سندیں بھی سامنے ان کی جو آئیں وہ ضعیف آئیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ نماز کا طریقہ مختلف ہے. کوئی نماز نہیں ہے اسلام کے اندر جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور ایسی قرات کرنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھی جائیں، رکوع میں پڑھا جائے، سجدے میں پڑھا جائے، سجدے سے اٹھ کر کے اس کے قومے میں پڑھا جائے، رکوع میں پڑھا جائے. اس طرح سے کوئی اور نماز نہیں ہے شریعت کے اندر. اس طرح کی باتیں ان اہل علم نے کہی ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے یا ضعیف سمجھا ہے. میرے بھائیو، آپ غور کریں، اگر حدیث کی سند صحیح ہے، حسن درجے تک پہنچتی ہے، تو اس طرح کی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ان محدثین کے سامنے اگر حدیثوں کی یہ سندیں اگر آئی ہوتی جس کے اندر جس کا درجہ حسن تک پہنچتا ہے، تو یہ ائمہ محدثین یہ باتیں کبھی نہ کہتے. لیکن ان کے سامنے ضعیف موضوع روایتیں آئیں، اس لیے انہوں نے حدیث کے درجے کو بھی دیکھا اور اس کے بعد جو طریقۂ نماز ہے اس کا فرق بھی دیکھا اور اس کے ثواب کے اندر جو مبالغہ پایا جاتا وہ بھی دیکھا.
اس لیے اس پر ضعیف کا اور منکر کا یا ایسے ہی موضوع کا حکم لگا دیا۔ لیکن آپ دیکھیں حدیث کی سند جب معتبر ہے، حسن درجے تک حدیث پہنچتی ہے، تو پھر ان تمام چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات بہت زیادہ ثواب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کشادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، بے انتہا ہے، وہ کسی بھی نیکی کے اوپر کتنا بھی اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ اس لیے کوئی غریب بات نہیں، کوئی عجیب بات نہیں، کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں کہ اتنا اجر و ثواب کیوں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس نماز کا طریقہ مختلف ہے، یہ بھی کوئی بہت زیادہ معتبر چیز نہیں ہے کہ اس بنیاد پر کسی روایت کو موضوع بحث بنایا جائے، اس پر کلام کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو اور بھی ایسی نمازیں ہمیں ملتی ہیں شریعت کے اندر جس کا طریقہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں صلاۃ الکسوف کا طریقہ، سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، یہ طریقہ مختلف ہے۔ استسقاء کی نماز کا آپ دیکھیں طریقہ مختلف ہے۔ تو یہ ساری جو نمازیں ہیں ظاہر ہے کہ مستند طور پر صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہیں، اس لیے یہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کہے اس میں نماز کا طریقہ الگ ہے، یا اس کے اندر اس طرح سے بتایا گیا ہے، یا اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یہ باتیں اس وقت کہی جائیں گی جب حدیث یا وہ مسئلہ مستند طور پر ثابت نہ ہوتا ہو، لیکن جب وہ چیز صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے، کم از کم حسن درجے کو پہنچ رہی ہے وہ روایت، اس لیے ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور جن علماء نے اس کو ضعیف موضوع قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت ہی واضح عذر ہے۔ اسی طرح کی باتیں ان کے سامنے آئیں جو روایتیں سراسر ضعیف ہیں، موضوع ہیں، بے اصل ہیں، تالف ہیں، حد درجہ ضعیف ہیں، واہی قسم کی روایتیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس پر حکم لگایا کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے، بلکہ اسے بدعت قرار دیا۔ اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے میرے بھائیوں کہ اسلام کے اندر جو بدعتیں پنپی ہیں، بدعتوں کا جو چلن ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ضعیف اور موضوع روایات کا بھی چلن ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اسلام کے اندر مسلمانوں بدعتیں رونما ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں جو چیز معتدل ہے، جو رائے معتدل ہے، جو چیز صحیح اور درست اور مناسب ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نماز جن حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا درجہ حسن تک پہنچتا ہے، اور بلا شبہ جب حدیث حسن درجے تک پہنچ رہی ہو شواہد کی بنیاد پر، متابعات کی بنیاد پر، تو ایسی صورت میں اس پر عمل کرنے میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی نماز تسبیح پڑھنا چاہتے ہوں وہ بلا شبہ بلا تامل پڑھ سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔